اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، البتہ تحقیق ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانیاں للسائلین واسطے سوال کرنے والوں کے۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہا انہوں نے البتہ یوسف واخوہ اور اس کا بھائی، احب الی ابینا منا، زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن عصبہ اور ہم جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جی البتہ سری غلطی میں ہیں۔ اقتلوا یوسف، کہا انہوں نے قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوہ یا پھینک دو اس کو، ارضاً ایسے خطے میں، یخلو لکم خالص ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم رضا تمہارے ابا جی کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تم ہو جاؤ اس کے بعد نیک لوگ۔ قال قائل، کہا کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور ڈال دیا اس کو کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیا اس کو بعض قافلے والوں نے، ڈال دو اس کو کنویں کی گہرائی میں، اٹھا لیں اس کو بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، کہا انہوں نے، اے ہمارے ابا جی کیا ہے آپ کو، لا تأمنا آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ بے شک ہم اس کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا، بھیج اس کو ہمارے ساتھ کل، یرتع خوب کھائے، ویلعب اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم اس کے لیے نگہبانی کرنے والے ہیں۔ قال انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہا یعقوب علیہ السلام نے، بے شک البتہ غم میں ڈالتی ہے مجھے یہ بات کہ تم لے جاؤ اسے، وَأَخَافُ اور میں خوف کھاتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم مجھ سے بے خبر ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ کہا انہوں نے، البتہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ہم جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ بے شک ہم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں شان نزول بیان کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد عراق میں رہتی تھی، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار کے انہیں جواب دیا کہ سبب حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں۔ اس صورت کا موضوع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن مستقبل، بعینی ہی جو حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، وہی حالات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، بڑی مطابقت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سارا حال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور مکہ والوں کو یہ بات باور کروائی کہ یوسف علیہ السلام کو پریشان کرنے والے خود پریشان ہوئے ہیں۔ آج تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے تم چین اور راحت نہیں پا سکو گے، پریشانی تمہارا مقدر بنے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ یہ سورت یوسف کے نام سے موسوم، چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی ہے اور ان کا مکمل حال بھی ہے، اس لیے نام اس کا یوسف رکھا گیا، اور مکی صورت ہے۔
اس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، 1776 اس کے کلمات ہیں، جبکہ 7996 اس کے حروف ہیں۔ ابتدائی آیات میں حقانیت قرآن کا ذکر ہے اور اس کتاب کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ کتاب عربی زبان کے اندر ہم نے اتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 باقی بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی عینی ہے، باقی سب اللاتی ہیں، مائیں جدا جدا ہیں، باپ ایک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طبعی طور پہ اپنے 2 چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین۔ ان کی والدہ راحیل فوت ہو چکی تھیں۔ ان کی خالہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساس کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ حیات تھیں، وہ بھی خیال کرتی ان کا، بھانجے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی ان کا خیال کرتے کہ یہ چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ حسد کی وجہ سے ضرور یوسف کو بھائی نقصان پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ تدبیر کریں گے تیرے بارے میں کوئی تدبیر، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کا وہ تفصیلی جائزہ لیا اور حال بیان کیا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانی ہیں واسطے پوچھنے والوں کے۔ اذ قالوا لیوسف، بھائیوں نے دیکھا باپ کی محبت بھائی سے زیادہ ہے یوسف سے، تو کہنے لگے، زبان سے کیا بول اٹھے کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، جبکہ ہم عصبہ ایک طاقتور جماعت ہیں۔ عصبہ کا لفظ 9 سے 10 تک بولا جاتا ہے، اور عصبہ اس جماعت کو کہتے ہیں جو طاقتور پہلوان ہو۔ عام جو ہیں ان کے لیے راحت کا لفظ آتا ہے، وہ بھی تقریباً 9 تک لفظ بولا جاتا ہے۔ بھائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کام کاج گھر کے ہم سارے کرتے ہیں، اور محبت کا مرکز یہ دونوں بنے ہوئے ہیں۔ ابا جی کی ان سے محبت ہے، لہذا حسد کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف کو باپ سے الگ کرنا ہے، اور مشاورت جو ہو رہی ہے وہ قتل کی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ابا جی ہمارے ان دونوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سری غلطی میں ہیں، کام کاج ہم کرتے ہیں اور ابا جی کے قریب یہ ہیں، لہذا طے ہوا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضاً، یا ایسے خطے میں ایسی سرزمین پہ ڈال دو جہاں سے واپسی نہ ہو، یخل لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے تمہارے لیے رضا تمہارے باپ کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد تم توبہ کر لو اور نیکوں میں شامل ہو جاؤ۔ بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، قال قائل، کہنے لگا ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، میرا مشورہ یہ ہے، تمہارا مقصد ہے کہ باپ سے جدا کرنا، تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس طریقے سے تم اپنے مقصد میں پورے
اترو گے اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ قتل نہ کرو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے آسانی ہوتی تھی، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ، میل 2 میل کے فاصلے پہ کنویں کھدوائے جاتے تھے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، پیاس اپنی بجھا سکیں، پانی نکال سکیں، اور باقاعدہ اوپر چرخیاں لگی ہوتی تھیں پانی نکالنے کے لیے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، قافلے گزرتے رہتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آنا جانا ان کا ہوتا ہے، کوئی قافلہ آئے پانی کی غرض سے یہاں رکے تو وہ ان کو نکالے اور ساتھ لے جائے۔ اسی وجہ سے بڑے بھائی یہودا نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، ڈال دو اس کو گہرے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں اس کو بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو ایسا کر لو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، اب ابا جی کو گویا کہ انہوں نے اعتماد میں لینا تھا کہ ہم پہ یقین کریں، اور ہم والد صاحب سے اپنے بھائی کو لے لیں۔ کہنے کہ یا ابانا ما لک، ابا جی کیا ہے آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا آپ ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، انا لہ لناصحون، بے شک ہم اس کے لیے خیر خواہوں میں سے ہیں، اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، غدن، کل، غدن آنے والی کل، گزشتہ کل کو امس کہتے ہیں عربی میں، ہمارے ساتھ بھیجیں کل، یرتع و یلعب، خوب دل کھول کر کھائے، خوب کھائے کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، فرمایا کہ انی لا یحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم مجھ سے اس کو جدا کرو، اسے لے جاؤ دور کہیں، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا۔ کہتے ہیں اس سرزمین پہ بھیڑیے بہت زیادہ تھے، جس طرح ہمارے ہاں کتے، ڈوگی وغیرہ، گیدڑ وغیرہ یا عام پائے جاتے ہیں، اس طرح اس سرزمین پہ بھیڑیے بہت زیادہ تھے۔ تو بھیڑیا کہتے ہیں بے رحم جانور ہے، یہ اگر بہت زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو کمزور کو کھا جاتے ہیں، کمزور بھیڑیے کو کھا جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کیا ہے، فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ انسانی شکل میں ہوں گے، وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے زمانے کا جائزہ لیں تو بیائی نہیں ایسے ہی حالات ہیں، شکلیں انسانوں جیسی ہیں اور بے رحمی بھیڑیوں جیسی موجود ہے، نہ کوئی کسی کو قتل کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے، نہ کسی کا مال چھینتے ہوئے کو پریشان ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کو بے عزت کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے، اور نہ کسی کا کوئی اثاثہ دباتے ہوئے پریشان ہوتا ہے۔ جہاں جس کا جی چاہتا ہے، جیسے جس کا دا لگتا ہے، گویا وہ اس داؤ پہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے۔ تو
حدیث کے ان الفاظ کے مطابق کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بیڑیوں جیسے دل ہوں گے، کہ جس طرح بیڑیا بے رحم جانور ہے، لوگ بھی بے رحمی سے پیش آئیں گے۔ اب آپ علیہ السلام کو فرمان ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کھاؤ، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا۔ اگر ہم زمین والوں پہ رحم نہیں کھائیں گے تو ہم پھر توقع نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے یا ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، ہم پہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَأَخَافُ، میں خوف کھاتا ہوں یَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ کھا جاؤ اسے بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر ہو۔ بھائیوں نے کہا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ابا جی اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم طاقتور جماعت کس مرض کی دوا ہیں، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بھائیوں نے جواب دیے یعقوب علیہ السلام کو۔ یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُف، البتہ تحقیق ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانیاں للسائلین، واسطے سوال کرنے والوں کے، اذ قالوا لَيُوسف، جب کہا انہوں نے البتہ یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا جی کو ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم جماعت ہیں طاقتور، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جی البتہ سری غلطی میں ہیں۔ اقتلوا یوسف، کہنے لگے قتل کر دو یوسف کو، اطرحوہ، یا پھینک دو اس کو، ارضاً ایسے خطے میں، یخلو لکم، خالص ہو جائے تمہارے لیے، وجہ ابیکم، رضا تمہارے ابا جی کی، تمہارے باپ کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ہو جاؤ تم اس کے بعد نیک لوگ۔ قال قائل، کہا کہنے والے نے، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو کسی کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں اس کو بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے ہمارے ابا جی، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم اس کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا، بھیج اس کو ہمارے ساتھ، غداً صبح، یرتع، خوب کھائے، ویلعب، اور کھیلے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لَيَحْزُنُنِی، کہا بے شک البتہ غم میں ڈالتی ہے مجھے یہ بات، ان تذهبوا بہ، کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم مجھ سے بے خبر ہو۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہا انہوں نے البتہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک ہم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔